تاجدار حرم ہو، نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے درس میں انہوں نے اس بات کو ثابت کیا تھا، واضح کیا تھا کہ اشراقیہ اور مشائیہ کے مابین محل نزاع کیا ہے۔ اشراقیہ یہ کہتے ہیں کہ جاعل کا اثر بالذات جو ہے وہ نفس ماہیت ہے۔ کیا ہے بیٹا؟ نفس ماہیت جاعل کا اثر بالذات ہے، اور وجود اور اختلاط الماہیہ بالوجود یا اتصاف الماہیہ بالوجود جو حیت ترکیبیہ ہے، وہ حیت ترکیبیہ جاعل کا اثر بالطبع ہے۔ کس کے نزدیک؟ اشراقیہ کے نزدیک۔ کس کے نزدیک بیٹا؟ یعنی جو جعل بسیط والے ہیں، جعل بسیط کا مطلب کیا لیتے ہیں کہ جاعل کا اثر بالذات نفس ماہیت ہو۔ کیا ہو بیٹا؟ جاعل کا اثر بالذات نفس ماہیت ہوتی ہے، اور نفس وجود اور اتصاف الماہیہ بالوجود جسے حیت ترکیبیہ کہتے ہیں، وہ جاعل کا اثر بالطبع ہے۔ تو یہ جعل بسیط ہے، اور یہ جعل بسیط کے قائلین کا کہنا ہے۔ جعل مؤلف یا جعل مرکب والے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جاعل کا اثر بالذات اتصاف الماہیہ بالوجود یعنی حیت ترکیبیہ ہے، اور نفس ماہیت اور نفس وجود یہ جاعل کا اثر بالطبع ہیں۔ یعنی جاعل کا اثر تینوں چیزیں مانتے ہیں دونوں ہی مذہب کے لوگ، لیکن بس فرق کیا ہے؟ بالذات کا اور بالطبع کا۔ کیا ہے بیٹا؟ اگر جاعل کا اثر بالذات نفس ماہیت ہو تو یہ جعل بسیط ہے، اور اگر جاعل کا اثر بالذات حیت ترکیبیہ یعنی اتصاف الماہیہ بالوجود ہو تو یہ کیا ہے؟ جعل مرکب۔ کیا ہے بیٹا؟ کیا ہے؟ جعل مرکب۔ تو جب ماتن نے جعل الکلیات والجزیات میں اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ جو ہے وہ جعل بسیط ان کے نزدیک حق ہے، اور پھر اپنے حاشیہ منہیہ میں انہوں نے اس بات کی تصریح کر دی کہ جعل بسیط ہی حق ہے، تو اس کی حقانیت پر دلیل قائم کی علامہ ملا حسن نے۔ لیکن اس دلیل کو قائم کرنے سے پہلے وہ محل نزاع متعین کر رہے ہیں۔ کس کے درمیان؟ مشائیہ اور اشراقیہ کے درمیان، کہ اشراقیہ کا جو موقف ہے جعل بسیط اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور جعل مرکب جو مشائیہ کا موقف ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے مطلب واضح کیا کہ جعل بسیط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر جاعل کا اثر بالذات نفس ماہیت کو مانا جاتا ہے، اور نفس وجود اور حیت ترکیبیہ یعنی اتصاف الماہیہ بالوجود جیسے تین چیزیں میں نے بتائی تھی کہ نہیں بتائی تھی، تو یہ جاعل کا اثر بالطبع ہوتی ہے۔ اور مشائیہ کے نزدیک جو جعل مرکب کے قائل ہے، تو جعل مرکب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جاعل کا اثر بالذات نہ تو نفس ماہیت کو بالذات مانتے ہیں نہ نفس وجود کو مانتے ہیں، بلکہ وہ حیت ترکیبیہ یعنی اتصاف الماہیہ بالوجود پورے مادہ ترکیبیہ پورے جو ہے وہ مرکب کو جو ہے وہ مانتے ہیں، حیت ترکیبیہ کو مانتے ہیں، اس لیے وہ جعل مرکب کہتے ہیں۔ اور جعل نفس ماہیت اور نفس وجود کو وہ جاعل کا اثر بالطبع مانتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ اسی کا کہ جو پرسوں تم نے پڑھا تھا فہذا تحریر و محل النزاع بین الفریقین، یہ ہے نا بیان ہے دونوں فریقوں کے درمیان فریقین کے درمیان محل نزاع کا۔ محل نزاع یہ تھا۔ وَنَذْكُرُ أَوَّلًا اسْتِدْلَالَ الْفَرِيقَيْنِ، تو کہتے ہیں کہ اولاً تو ہم جو ہے وہ دونوں فریقوں کے استدلالات کا ذکر کریں گے۔ دونوں فریقوں نے یعنی فریقین نے اپنے اپنے موقف کے اس بات کے لیے جو دلائل قائم کیے ہیں ان کو ہم ذکر کریں گے، لیکن میرے نزدیک یہ سارے کے سارے دلائل کمزور ہیں۔ ان دلائل کو ذکر کر کے ان کی کمزوریوں کو واضح کروں گا، پھر میں اپنی الگ سے دلیل قائم کروں گا۔ اسی درمیان یہ بھی ثابت کر دوں گا کہ جعل بسیط حق ہے یا جعل مرکب حق ہے۔ تو اسی کا کہ اولاً فریقین کے استدلال کو ہم ذکر کریں گے، ثم نبین ما هو الحق علی ما اشار الیہ المصنف، پھر جو ہے وہ ہم واضح کریں گے اس چیز کو جو حق ہے نا علی ما اشار الیہ المصنف، اور یہ بھی اس بنیاد پر کہ جس کی طرف جو ہے وہ مصنف نے اشارہ کیا ہے،
یعنی اس کی حقانیت کی طرف مصنف نے جو اشارہ کیا ہے اس کو ہم واضح کریں گے کس کے ذریعے؟ بے بیان شافن صافن عن القدرات، ایسے دلائل، بیان سے مراد یہاں دلیل، ایسی دلیل کے ذریعے سے جو صاف و شفاف ہوں گی اور جو ہے وہ ہر طریقے کے قدرات سے پاک و صاف ہوں گی، یعنی ہر طریقے کے اعتراض و قدرات سے مراد یہاں کا ہے پاک، ہے نا، وہ یہ اعتراضات وغیرہ وغیرہ تان و تشنیع۔ فنقول، تو ہم کہیں گے، یہ جو استدلال کیا انہوں نے کیا، یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اولاً ہم جو ہے وہ دونوں فریق کے جو اپنے اپنے موقف پر استدلال انہوں نے پیش کیے ہیں، دلائل پیش کیے ہیں، ان کو ہم پیش کریں گے اور پھر ان دلائل کی کمزوری واضح کریں گے۔ یعنی یہاں پر ہم یہ رعایت نہیں کریں گے کہ ہم نے، یہ ضرور ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اشراقیہ کا موقف جو ہے وہ قبول کیا جعل بسیط کی حقانیت کا، لیکن موقف کو ہم نے حق مانا ہے، ان کے دلائل کو نہیں مانا ہے۔ انہوں نے جو دلیل پیش کی ہے، جو کمزور دلیلیں پیش کی ہیں، ان کا بھی ہم رد کریں گے۔ اور اس سے یہ لازم نہیں آتا، ان دلائل کو رد کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہم موقف کو رد کر رہے ہیں، دلیل کو ہم رد کریں گے۔ تو انہوں نے فنقول، تو ہم کہیں گے استدلہ، ہے نا، صیغہ تمریز سے، مجہول کا صیغہ ہے نا، اسی سے انہوں نے واضح کر دیا کہ جو دلیل آ رہی ہے وہ کمزور ہے، کہ اشراقیہ کے موقف پر، یعنی جعل بسیط کی حقانیت پر جو دلیل جو ہے وہ قائم کی ہے، کچھ لوگوں نے ایک دلیل قائم کی ہے، اس کو ہم پہلے نقل کر رہے ہیں، پھر اس کا رد کریں گے کہ یہ دلیل بہت کمزور ہے۔ استدل علی المذہب الاول، مذہب اول پر یوں بھی استدلال، اس طور پر بھی استدلال کیا گیا ہے، یعنی پہلی دلیل، مذہب اول کون ہے؟ مشائیہ کا، اشراقیہ کا، اور اشراقیہ کا مذہب کیا ہے؟ جعل بسیط، یعنی جعل بسیط کی حقانیت پر اشراقیہ کی جانب سے ایک دلیل پیش کی گئی ہے، وہ ہم دلیل آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، لیکن یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ یہ دلیل جو ہے وہ کمزور ہے نا، بوگس دلیل ہے۔ کیا ہے؟ بوگس، بالکل بوگس دلیل ہے، اس طور پر کہ یجب الانتہاء الی الجعل البسیط، انہوں نے کہا کہ جعل بسیط کی طرف انتہا لازمی ہے، رجوع لازمی ہے، یعنی ہر حال میں جعل بسیط ہی ثابت ہوگا، جعل مرکب والوں کی دلیلوں سے بھی جعل بسیط ہی ثابت ہوگا، یعنی جعل بسیط کو مانے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ یہ انہوں نے جو ہے وہ دلیل پیش کی۔ کیسے؟ کہتے ہیں کہ آپ جائل کا اثر جس ماہیت کو، جس کو بھی مانو گے، جعل مرکب والوں سے کہا جا رہا ہے کہ جائل کا اثر بالذات تم جس کو بھی مانو وہ ماہیت ہوگی، کوئی نہ کوئی ماہیت ہوگی۔ کیا ہوگی بیٹا؟ کیا ہوگی بیٹا؟ ماہیت اس میں ضرور ہوگی۔ جائل کا اثر جس کو بھی مانو گے وہ ماہیت ضرور ہوگی۔ کیسے؟ نفس ماہیت کو مانو تب بھی وہ ماہیت ہے، جو جعل بسیط کا ہے تو جعل بسیط ویسے ہی ثابت ہو جائے گا۔ نفس وجود کو مانو تو نفس وجود بھی تو ماہیت ہے، وجود بھی تو ایک ماہیت ہے، تو نفس وجود کو مانو جائل کا اثر بالذات تب بھی ماہیت لازم آئے گی۔ تو جعل بسیط کا موقف یہی ہے کہ ماہیت جائل کا اثر بالذات بنے تو وہ جو ہے وہ کیا ہے نا، جعل بسیط ہے۔ اور اگر آپ جو ہے وہ اتصاف الماہیہ بالوجود کو مانو تو وہ بھی تو ماہیت مرکبہ ہے۔ کیا ہے بیٹا؟ بولو بیٹا، وہ کیا ہے؟ وہ بھی تو ماہیت ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ نفس ماہیت یہ ماہیت بسیطہ ہے، اور وہ اتصاف الماہیہ بالوجود میں جو حیت ترکیبیہ پائی جا رہی ہے وہ ماہیت مرکبہ ہے، لیکن بہرحال ماہیت تو ہے۔ اور ہم یہی کہتے ہیں کہ ماہیت جائل کا اثر بالذات بنے تو وہ جعل بسیط ہے، تو جعل مرکب والوں کے نزدیک بھی جو جائل کا اثر بالذات بن رہی ہے وہ بھی ماہیت ہی بن رہی ہے، لہذا اس سے بھی جعل بسیط ہی ثابت ہو رہا ہے۔ یہ استدلال کیا، وہ کہتے ہیں بوگس انتہائی کو سمجھا ہی نہیں جو ہے وہ جعل بسیط اور جعل مرکب کا مطلب، ہے نا۔ تو اسی کا فَإِنَّ كُلَّ مَا يُفْرَضْ اثراً للجاہل، اس لیے کہ ہر وہ ماہیت، ہر وہ چیز جس کو جاہل کا اثر فرض کیا جائے وہ یکون ماہیہ من الماہیات، وہ ماہیتوں میں سے کوئی نہ کوئی ماہیت ہی تو ہوگی، ہے نا۔ کیسے؟ کہ اگر جو ہے وہ نفس شے کو مانو وہ بھی ماہیت، وجود کو مانو وہ بھی ماہیت، اتصاب الماہیہ بالوجود کو مانو وہ بھی جو ہے وہ ماہیت، تو ماہیت ہی تو ہو رہی ہے۔ اور یہی جو ہے وہ، اور جب جائل کا اثر بالذات ماہیت ہو وہ جعل بسیط ہوتا ہے، تو جعل مرکب کے بالوں کے نزدیک بھی جعل بسیط ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ اتنی کمزور دلیل، عجیب گھامڑ آدمی ہو، ایسی دلیل جو ہے وہ پیش کر دی، پتہ ہی نہیں ہے کہ جعل بسیط کا مطلب کیا ہوتا ہے، جعل مرکب کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اگر تمہارے
اس مفروضے کو مان لیا جائے تو اس صورت میں تو لازم آئے گا کہ اشراقیہ اور مشائیہ کے درمیان کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. کوئی اختلاف رہ جائے گا؟ بھائی وہ بھی ماہیت کو مان رہے ہیں، وہ بھی ماہیت کو مان رہے ہیں، تو کوئی اختلاف رہا؟ بس اختلاف یہ کون سا ہوگا؟ نزاع لفظی ہوگا کہ وہ اس ماہیت کو جال بسیط کا نام دے رہے ہیں، ہے نا، اور یہ جو ہے وہ اس کو جال مرکب کا نام دے رہے ہیں. حقیقت میں کوئی اختلاف رہے گا؟ حالانکہ ان کے مابین جو اختلاف ہے وہ تو جو ہے وہ حقیقی ہے. یعنی یہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ کسی کو بھی چاہے نفس ماہیت کو جائل کا اثر بالذات مانے، جائل کا اثر مانے، بالذات کا مت کہنا، نفس ماہیت کو جائل کا اثر مانے، خواہ جو ہے وہ اتصاف الماہیہ بالوجود کو مانے یا وجود کو مانے، بہرحال جو ہے وہ ماہیت تو ضرور جو ہے وہ جائل کا اثر بنے گی. تو کہتے کہ اس کو تو پہلے ہی جو ہے وہ بتا دیا کہ جائل کا اثر تینوں بنیں گی. اصل اختلاف کس میں ہے؟ بالذات اور بالتبع میں ہے. کس میں ہے بیٹا؟ مستقل اور غیر مستقل میں ہے. بالذات اور بالتبع میں ہے نا. تم نے جو ہے وہ کیا کہہ دیا؟ عجیب جو ہے وہ الٹی گنگا بہا دی کہ جائل کا اثر کوئی بھی بنے ماہیت ضرور بنے گی. ارے تو اس کا انکار کس نے کیا ہے؟ جال مرکب والوں نے انکار کیا ہے اس کا. بھائی ماہیت کو اثر ماننے سے انکار کیا ہے انہوں نے، انکار کسی نے نہیں کیا. جال بسیط والوں نے حیت ترکیبیہ کا انکار نہیں کیا اور حیت ترکیبیہ والوں نے نفس ماہیت کا انکار نہیں کیا. اصل جو انکار ہے وہ لڑائی جو ہے وہ بالذات اور بالتبع کی ہے کہ جائل کا اثر براہ راست ڈائریکٹ ہے نا کون بنتا ہے. تو ڈائریکٹ جو ہے وہ جال بسیط والوں کے نہیں، یہاں ہے نا ماہیت نفس ماہیت بنتی ہے اور وجود اور حیت ترکیبیہ بالتبع بنتی ہے. وہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں بنتی ہے. اور انڈائریکٹ جال مؤلف والوں کی یہاں انڈائریکٹ بنتے ہیں وجود اور ماہیت. اتصاف الماہیہ بالوجود ڈائریکٹ بنتے ہیں براہ راست، ہے نا. اور جو ہے بالواسطہ، واسطہ اور بالواسطہ کا جو ہے وہ فرق ہے اور دونوں میں اختلاف ہے. اور تم نے کیسے گھما دیا کہ جائل کا اثر کسی کو بھی مانے، چاہے نفس ماہیت کو مانے چاہے اتصاف ماہیت بالوجود کو مانے، بہرحال ماہیت ضرور جائل کا اثر بنے گی. ارے بھائی میرے، نہ تو اس کا اشراقیہ نے انکار کیا نہ مشائیہ نے انکار کیا. دونوں کہتے ہیں کہ ہاں تینوں چیزیں بنتی ہیں. فرق کیا ہے بیٹا؟ وہی بالذات. تو اسی کو کہا کہ یہ تو دھول جو جھونکنا ہوا آنکھوں میں. وفی ہے وہن ظاہر، اس میں تو جو ہے وہ جو کمزوری ہے بالکل ظاہر و باہر ہے. فإنہ مبنی، کیونکہ اگر یہ جو ہے وہ ہے نا الٹی گنگا مان لی جائے ان کی تو فإنہ مبنی علی عدم تصور الجال البسیط والمؤلف. یہ جو دلیل ہے وہ مبنی ہے جال بسیط اور جال مؤلف کے عدم تصور پر کہ جس نے یہ دلیل پیش کی ہے وہ جال بسیط اور جال مؤلف کے تصور سے واقف ہی نہیں ہے، اس کی حقیقت سے واقف ہی نہیں ہے وہ شخص. اس کا مفہوم ہی نہیں سمجھا اس شخص نے. کیوں؟ اس بھی یرتفع النزاع بین الفریقین من اول الامر، اس لیے کہ اس سے تو اول امر ابتدائی سے ہے نا فریقین کے درمیان نزاع ہی اٹھ جائے گا. کوئی نزاع رہے گا؟ بولو بیٹا، اس میں کوئی نزاع رہے گا کہ جائل کا جال بسیط والے بھی جو ہے وہ ماہیت کو مان رہے ہیں جائل کا اثر، جال مؤلف والے بھی مان رہے ہیں، تو دونوں کا موقف ایک ہو گیا. پھر تو یہ جو ہے وہ ایک مؤلف کہہ رہا ہے ایک بسیط کہہ رہا ہے، یہ تو اصطلاح میں فرق ہوا کہ جس کو وہ جال بسیط والے بسیط کہہ رہے ہیں اس کو جو ہے وہ اصطلاح میں یہ اپنی اصطلاح میں مرکب کہہ رہے ہیں. تو یہ تو جو ہے وہ نزاع لفظی ہو جائے گا. تو کہتے ہیں بھائی یصیر نزاع لفظیہ، تو یہ تو نزاع لفظی ہو جائے گا. ومنشأ الخلاف بینہما بالحقیقہ، حالانکہ ان کے درمیان جو منشأ اختلاف ہے وہ حقیقی ہے. یعنی نزاع جو ہے نزاع حقیقی ہے، نزاع لفظی نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ حقیقی، کہ نفس ماہیت کو وہ جائل کا اثر بالذات مانتے ہیں، وجود اور حیت ترکیبیہ کو بالتبع مانتے ہیں. اور جال مؤلف والے حیت ترکیبیہ کو اتصاف الماہیہ بالوجود کو جائل کا اثر بالذات مانتے ہیں اور نفس ماہیہ اور وجود کو بالتبع مانتے ہیں. تو بالذات ماننا بالتبع ماننا یہ حقیقت میں اختلاف ہے کہ نہیں؟ میں ایک شے کو بالذات مان رہا ہوں اور تم ایک شے کو بالتبع مان رہے ہو، تو یہ حقیقی اختلاف ہوا، یہ نزاع لفظی ہوا؟ حقیقی اختلاف ہے نا. ہاں، تو یہ آنکھ میں دھول مت جھونکو. وہ کیا ہے کہ ان الاثر بالذات، وہ کیا ہے حقیقی اختلاف. پھر جو ہے وہ سن لو، اگر بھول گئے ہو کل کا سبق تو وہ پھر سن لو. ان کی وضاحت کر رہے ہیں اللہ کہ جائل کا اثر بالذات یا تو نفس ماہیت ہوگی، خواہ وہ ماہیت مستقل ہو یا غیر مستقل.
ماہیت ہوگی. کیا ہوگی بیٹا؟ خواہ وہ ماہیت مستقل ہو یا غیر مستقل ہو. مع قطع النظر عن الخلط وجود، قطع نظر کرتے ہوئے خلط وجود سے، یعنی اتصاف الماہیہ بالوجود سے قطع نظر کرتے ہوئے نفس ماہیت یہ جاہل کا اثر بالذات ہوگی. یہ مذہب ہے کس کا؟ اشراقیہ کا. کس کا ہے بیٹا؟ اشراقیہ کا. وہذا مذہب الاشراقیین، یہی اشراقیہ کا مذہب ہے. ولا یفید الدلیل لہذا المذہب، تو جو دلیل آپ پیش کر رہے ہیں ذرا دلیل کا جائزہ لیں. کیا وہ اس مذہب کی موافقت میں دلیل ہے؟ اس مذہب کو فائدہ پہنچا رہی ہے؟ آپ نے کیا کہا کہ جائل کا اثر جو بھی بنے وہ ماہیت ہوگی. کیا ہوگی بیٹا؟ بالذات اور بالتبع کو حذف کر کے کھا گئے، پیٹ میں لے گئے. آپ تو یہ کہتے ہیں کہ جائل کا اثر بالذات جو بھی بنے گی وہ ماہیت بنے گی، تو یہ اس کو ثابت کرتے تب جو ہے وہ سمجھ میں آتا. اور آپ نے کیا گھما دیا کہ جائل کا اثر جو بھی بنے وہ ماہیت ہوگی، یعنی ماہیت ضرور بنے گی جائل کا اثر. ارے تو اس کا انکار کس نے کیا؟ یہ تو سب مان رہے ہیں کہ ہاں ماہیت جو ہے وہ بنے گی. اصل اختلاف کیا ہے؟ بالذات اور بالتبع میں. تو اسی کا فإن الخلط ہے نا، اس لیے کہ خلط اگرچہ اس کا نام انہوں نے ماہیت رکھا، فلیس مما ہم بصددہ، تو یہ ان میں سے نہیں ہے جو ان کا قصد ہے نا. ہاں ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر یہیں سے آئیے کہ جائل کا اثر جو بالذات جو بنے گی وہ نفس ماہیت ہوگی. وہ نفس ماہیت خواہ مستقل ہو یا غیر مستقل ہو، قطع نظر خلط وجود سے، یعنی قطع نظر اختلاط و اتصاف الماہیہ بالوجود کے. یہ مذہب ہے. اگرچہ اس خلط کو وہ ماہیت کا نام دے دیں، اگرچہ اس خلط کو وہ ماہیت کا نام دے دیں، لیکن وہ ماہیت کون سی ہوگی ہے نا؟ وہ جائل کا اثر بالذات نہیں ہوگی ان کے نزدیک، جعل مرکب والوں کے نزدیک. تو کہتے ہیں فإن الخلط، اس لیے کہ خلط یعنی اتصاف الماہیہ بالوجود اگرچہ اس کو ماہیت کہتے ہیں، لیکن اس سے جعل یہ اشراقیہ جائل کا اثر بالذات جس ماہیت کو مانتے ہیں اس ماہیت سے مراد یہ خلط والی نہیں ہے. اگرچہ تم اس کو جو ہے ماہیت کہہ رہے ہو. کیا کہتے ہیں انہوں نے کہ جائل کا اثر جو بھی بنے گی وہ ماہیت ہوگی، یعنی اتصاف الماہیہ بالوجود کو بھی انہوں نے ماہیت مان لیا. تو کہتے ہیں کہ اشراقیہ نے جس جائل کا اثر بالذات جس ماہیت کو مانا ہے اس سے مراد اتصاف الماہیہ بالوجود نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو قطع نظر ہے. اتصاف الماہیہ بالوجود کو جو ماہیت کہا جاتا ہے وہ ماہیت مقصود نہیں ہے اشراقیہ کا، جہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ جائل کا اثر بالذات ماہیت بنے گی، اس سے مراد اختلاط الماہیہ بالوجود نہیں ہے، بلکہ وہ نفس ماہیت ہے جو خواہ وہ مستقل ہو یا غیر مستقل ہو، قطع نظر اتصاف الماہیہ بالوجود کے. سمجھے؟ ہاں. او یکون، اب وہیں پر اسی پر کہ دونوں کا موقف جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ حقیقت میں اختلاف کیا ہے. تو جائل کا اثر بالذات یا تو نفس ماہیت ہوگی، اسی پر عطف ہے، او یکون الاثر، یا جو ہے وہ جائل کا اثر بالذات جو ہے اختلاط الماہیہ بالوجود ہوگی. کیا ہوگی بیٹا؟ یعنی یہ جعل مرکب والوں کے یہاں ہوگی، جائل کا اثر بالذات یہ ہوگی، خواہ وہ اتصاف الماہیہ بالوجود مستقل ہو جیسے کہ ماہیت انسان والفرض وغیرہ، اور یا غیر مستقل ہو جیسے کہ معانی حرفیہ جو ہوتے ہیں جو ہے نا، جن کی کن جو ہے وہ ذہن میں حاصل ہوتی ہے، یعنی حیت ترکیبیہ کے ساتھ جو ہے وہ ہوتے ہیں. یعنی اتصاف الماہیہ بالوجود جو ہے جو نسبت ہے بیٹا، وہ نسبت کیسی ہوتی ہے بیٹا؟ صرف تو من البصرہ الی الکوفہ والی جو ہے وہ نسبت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ وہ نسبت کیا ہوتی ہے؟ وہ اپنا مستقل وجود نہیں رکھتی، بلکہ وہ اپنے تصور میں محتاج ہوتی ہے محکوم اور محکوم علیہ کی، ہے نا. ایسے ہی معانی حرفیہ ہیں جن کی کن جو ہے وہ ذہن میں حاصل ہوتی ہے. کیسے؟ معانی حرفیہ بغیر جو ہے وہ الفاظ کے معنی پا لی جائیں گے، جو ذہن میں ان کے معانی کا تصور ابھرے گا کس سے ہوگا، ہے نا. تو کہتے ہیں کہ جو ہے وہ لطائفۃ تصوروہا، ہے نا، اس گروہ کے نزدیک جو اس کے تصور کو جائز کہتا ہے. کیا ہے؟ اس کو ہٹا دینا اپنے ذہن سے، بس اتنا رکھنا کہ جائل کا اثر بالذات یا تو نفس ماہیت ہوگی، خواہ وہ ماہیت نفس ماہیت مستقل ہو یا غیر مستقل ہو، ہے نا. یہ موقف ہے کس کا؟ مشائیہ اشراقیہ کا. یا جو ہے وہ جائل کا اثر بالذات
ہے نا اتصاف الماہیہ بالوجود ہوگی، خواہ وہ اتصاف الماہیہ بالوجود یعنی حیات ترکیبیہ مستقل ہو یا غیر مستقل ہو، تو غیر مستقل کی انہوں نے مثال دی ہے، یہ اس سے ڈسٹرب مت ہو جانا، ہے نا، بس اتنا رکھنا۔ تو یہ جو ہے وہ مشائیہ کا موقف ہے۔ تو دونوں کے موقف میں فرق ہے زمین و آسمان کا، کہ وہ جاہل کا اثر بالذات نفس ماہیت کو مانتے ہیں قطع نظر خلط وجود سے، تو خلط وجود کو تو مان ہی نہیں رہے، وہ اتصاف ماہیہ بالوجود کو تو ہاتھ ہی نہیں لگا رہے۔ اور مشائیہ جو ہے کہتے ہیں کہ جاہل کا اثر بالذات اتصاف الماہیہ بالوجود ہوگا، تو وہ تو جو ہے وہ نفس ماہیت کو جاہل کا اثر بالذات مان ہی نہیں رہے۔ تو یہ تو محل نزاع حقیقی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو ہے ولیس مناط الخلاف بین الفریقین بالاستقلال وعدمہ، تو یہی سے آپ نے سمجھ لیا کہ دونوں فریق کے درمیان جو اختلاف کا دار و مدار ہے وہ استقلال اور عدم استقلال پر نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، ایک ماہیت کو مان رہا ہے اور دوسرا اتصاف الماہیہ بالوجود کو مان رہا ہے۔ استقلال اور غیر استقلال تو ان میں بھی ہے، ان میں بھی ہے نا، خواہ وہ ماہیت مستقل ہو یا غیر مستقل ہو، خواہ وہ اتصاف الماہیہ بالوجود مستقل ہو یا غیر مستقل ہو، تو استقلال اور عدم استقلال دونوں میں۔ تو اختلاف کا دار و مدار مستقل یا غیر مستقل میں نہیں ہے کہ ماہیت مستقلہ کے بعد ماہیت غیر مستقلہ، جس کو تم نے بتا دیا کہ ماہیت ضرور ہوگی، چاہے وہ ماہیت مستقل ہو چاہے غیر مستقل ہو، ہے نا، تو یہ نہیں ہے بیٹا۔ فإنها تابعان للالتفات، اس لیے کہ یہ دونوں یعنی جو ہے وہ استقلال کا ہونا عدم استقلال کا ہونا یہ التفات کے تابع ہیں، کسی کا مستقل ماننا یا مستقل نہ ماننا یہ التفات کے تابع ہیں، جیسا کہ عن قریب اس کو ہم جو ہے وہ ظاہر کریں گے۔ والاثر لا یکون تابعا لہ، اور اثر جو ہوتا ہے وہ کسی کے تابع نہیں ہوتا ہے۔ پہلے ہی بتا دیا کہ اثر جو بنے گی وہ حقیقی چیز بنے گی۔ کون سی چیز بنے گی؟ بتایا کہ نفس حکایت والا معاملہ نہیں چلے گا، بلکہ محکی عنہ والا جو ہے وہ چلے گا۔ بتا دیا تھا کہ نہیں بتا دیا؟ کما ذکرنا، جیسا کہ ہم نے جو ہے وہ ذکر کیا۔ تو حاصل یہ ہے کہ بل ان المجہول، کہ مجہول جو ہے، مجہول کیا، وہی اثر یعنی جاہل کا اثر بھی، یہاں پہ اصطلاح بدل دی، پریشان مت ہو جانا، یہاں پر لکھ لینا الگ سے، یعنی جاہل کا اثر بالذات، وہی جو چلی آ رہی ہے جو چڑھ چکی ہے تمہارے ذہن پر وہی کرنا، کہ مجہول ضرور کہہ رہے ہیں، اس سے مراد کیا ہے، جاہل کا اثر بالذات، کہ جاہل کا اثر بالذات کیا تو نفس ماہیت ہوگی قطع نظر خلط وجود بالذات کے، ہے نا، ومرتب الخلط بالطبع، اور جو ہے وہ ہے نا خلط بالطبع جو ہے، خلط جو ہے مرتبہ خلط یعنی اتصاف الماہیہ بالوجود، یہ جاہل کا اثر بالطبع بنے گی۔ وہی جس کو آسان لفظوں میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے تھوڑا گھما دیا ہے اس کو، میری والی اصطلاح اپنے ذہن میں رکھو کہ جاہل کا اثر بالذات یا تو نفس ماہیت ہوگی قطع نظر خلط وجود پہ، ہے نا، اور وجود اور اتصاف الماہیہ بالوجود یعنی خلط بالوجود یہ جاہل کا اثر بالطبع ہوگی، ہے نا، یہ ہے جال بسیط، جال بسیط دوسری کا۔ اب المجہول بالذات، ہے نا، یا جو ہے وہ مجہول بالذات الثانی فقط، یعنی مجہول بالذات جو ہے وہ صرف ثانی بنے گی، یعنی وہی مرتبۃ الخلط بالوجود یعنی اتصاف الماہیہ بالوجود، والاول بالطبع، اور پہلا والا بالطبع بنے گا۔ پہلا والا کیا ہے، یعنی نفس ماہیت، یہ کیا ہے، جال مولب والوں کا۔ تو ڈسٹرب مت ہو جانا، وہی چیز ہے، وہی جو شروع میں بتا چکا، وہ اس کو ترجمہ ضرور کر لینا، لیکن ذہن میں وہی رکھنا کہ جاہل کا اثر بالذات یا تو نفس ماہیت ہوگی، جاہل کا نفس ماہیت جاہل کا اثر بالذات ہوگی، وجود اور خلط وجود یہ جاہل کا اثر بالطبع ہوں گی، یہ ہے جال بسیط، اور جاہل کا اثر بالذات خلط بالوجود یعنی اتصاف الماہیہ بالوجود یہ جو ہے وہ ہوگی، اور وجود اور نفس ماہیت یہ جاہل کا اثر بالطبع ہوگی، یہ ہے جال مرکب، وہ جال بسیط، کیا وہ جال مولب، جال مرکب، یعنی اتصاف الماہیہ بالوجود یہ جاہل کا اثر بالذات بنے، اور نفس ماہیت اور وجود یہ جاہل کا اثر بالطبع بنے، تو یہ کیا ہے بیٹا، جال مولب۔ یہ ہے حقیقت میں اختلاف، ہے نا۔ فحاصل الخلاف، تو اختلاف کا جو حاصل ہے وہ راجع ہو رہا ہے اس بات کی طرف کہ اثر بالذات، جاہل کا اثر بالذات کیا ہے، یعنی اختلاف کا جو مرجع ہے وہ کیا ہے، مرجع اختلاف کیا ہے، جس کو کہتے ہیں محل نزاع۔ محل نزاع کیا ہوا، اب ثابت ہو گیا محل نزاع کیا ہوا، کہ مشائیہ کے نزدیک جاہل کا اثر بالذات نفس ماہیت ہے، اور اتصاف الماہیہ بالوجود جس کو اختلاط الماہیہ بالوجود کہہ رہے ہیں یا خلط بالوجود مرتبہ خلط اس کو کہہ رہے ہیں، یہ جاہل کا اثر بالطبع بنیں گی، سمجھے؟
اور مشائیہ کے نزدیک جائل کا اثر بالذات مرتبہ خلط، اختلاط الماہیہ بالوجود، اتصاف الماہیہ بالوجود، جو بھی چاہو وہ کہو، جو آسان لگے تمہیں، وہ جائل کا اثر بالذات ہو، نفس ماہیت اور وجود یہ جائل کا اثر بالتبع ہو، یہ جعل مولف ہے۔ تو محل نزاع کو اور واضح کر دیا انہوں نے۔ تو حاصل خلاف راجع ہو رہا ہے اس بات کی طرف کہ اثر بالذات جائل کا یا تو مرتبہ طبیعت ہوگی بلا شرط شے، کیا ہے؟ نفس ماہیت، معرّن ماہیت من حیث ہیہ، جس کو پہلے ہی میں بتا چکا تھا، ماہیت من حیث ہیہ کو نفس شے ہے نا، بلا شرط شے کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ طبعیت بلا شرط شے، اس میں کسی شے کی شرط نہ لگی ہو، نہ تو اتصاف الماہیہ کی نہ عدم اتصاف ماہیہ کی، بس ماہیت من حیث ہیہ، معرّہ، بالکل معرّہ، سادہ سمپل، بالکل سمجھے؟ والمرتبہ اول مرتبہ بشرط شے، یا جائل کا اثر بالذات جو ہے وہ مرتبہ طبیعت کا وہ مرتبہ طبیعت ہوگا جو بشرط شے، یعنی وہاں بھی ماہیت ہے یہاں بھی ماہیت ہے، دونوں کے یہاں ماہیت ہے۔ اتصاف الماہیہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ جعل معلب میں بھی تو ماہیت آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ کہ جائل کا اثر بالذات نفس ماہیت کو مان رہے ہیں وہ، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں اتصاف الماہیہ، تو ماہیت تو آ رہی ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ نفس ماہیت یعنی ماہیت من حیث ہیہ، وہاں پر کسی چیز کی قید نہیں ہے، اور یہاں پر کیا ہے؟ اتصاف الماہیہ، ماہیت میں اتصاف کی قید لگ گئی، تو ایک مقید مان رہا ہے ایک مطلق مان رہا ہے۔ ایک فریق جائل کا اثر بالذات جس کو مان رہا ہے وہ مطلق کو مان رہا ہے، اور دوسرا کس کو مان رہا ہے؟ مقید کو مان رہا ہے۔ تو یہ محل نزاع لفظی ہوگا یا حقیقی ہوگا؟ بھائی ایک مقید کو مان رہا ہے ایک مطلق کو مان رہا ہے، اسی کو یہاں پر کہتے ہیں کہ تو پتہ یہ چلا کہ دونوں میں جو حقیقی اختلاف ہے وہ اس بات کا کہ ایک کے نزدیک جائل کا اثر بالذات جو ہے، جائل کا اثر بالذات وہ مرتبہ طبیعت ہے جو بلا شرط شے ہے، اور دوسرے کے نزدیک وہ مرتبہ طبیعت ہے جو بشرط شے ہے، اور وہ خلط، اور وہ بشرط شے کیا ہے؟ شے کی شرط کے ساتھ وہ الخلط بالوجود، اور وہ خلط بالوجود ہے نا؟ ہاں، تو یہاں تک کیا بتا دیا بیٹا؟ محل نزاع کو متعین کر دیا، اور وہ جو انہوں نے دلیل دی تھی مذہب اول پر، اس دلیل کی دھجیاں انہوں نے بکھیر دی کہ تم نے ابھی محل نزاع کو سمجھا ہی نہیں۔ لو، ملا حسن کہتے ہیں مجھ سے پڑھ لو کہ محل نزاع حقیقت میں کیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ جائل کا اثر بالذات نفس ماہیت کہو اسے، ہے نا، ماہیت مطلقہ کہو، یا جو ہے وہ ماہیت بلا شرط شے کہو، ہے نا، جو بھی کہو، وہ اگر جائل کا اثر بالذات بنے تو یہ ہے نا جعل بسیط ہے، اور اگر جائل کا اثر بالذات ماہیت مختلطہ کہو، ہے نا، اتصاف الماہیہ بالوجود کہو، یا جو ہے وہ ماہیت مرکبہ کہو، یا ماہیت مقیدہ کہو، یا ماہیت بشرط شے کہو، یہ سارے اس کے عنوان ہیں، سارے نام ہیں۔ یہ اگر اس کو جائل کا اثر بالذات کہو تو یہ جعل مؤلف ہے نا؟ ہاں، پڑھا دیا انہوں نے، چلو بس۔